تو آ سکتی ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے تھے اگر یزید کی بیعت سے انکار کیا کربلا کی وادیوں میں جانا پڑے گا، بیعت سے انکار کیا نیزوں پر سر کو سجانا پڑے گا، بیعت سے انکار کیا خیموں کو تاخت و تاراج ہوتے ہوئے دیکھنا پڑے گا، بیعت سے انکار کیا جسم پر گھوڑوں کے دوڑنے کا منظر دیکھنا پڑے گا، بیعت سے انکار کیا سب کچھ صعوبت، اذیت، کرب، بلا، تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، لیکن حسین نے اطاعت کا معنی سمجھایا۔ اطاعت کہتے اسے ہیں سب لٹا دیا جائے دین محمد بچا لیا جائے۔ آپ نے فرمایا سن قیامت تو آ سکتی ہے، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ کا یہ جملہ صرف خطابت کا جملہ نہیں تھا، صرف جذباتی کلمہ نہیں تھا۔ حسین ابن علی جو راکب دوش پیمبر ہیں، حسین ابن علی جن کو مصطفیٰ نے زبان چسائی ہے، حسین ابن علی جنہوں نے مصطفیٰ کی پشت کی سواری کی ہے، حسین ابن علی جنہیں رسول نے اپنی نسبت سے منی کا مقام عطا کیا ہے، حسین ابن علی جنہیں جنت کا بادشاہ رسول نے بنایا ہے، وہ حسین جس کی اطاعت کو رسول نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے، وہ کبھی ایسے انسان کی بیعت کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی قیامت تک آنے والے انسانوں کو حسین نے بتا دیا سنو مثلی قیامت تک جو میرے جیسا ہوگا، جو میرے جیسا ہوگا وہ کبھی وقت کے کسی یزید کی بیعت نہیں۔ ہر دور میں یزید آنے ہیں اور ہر دور میں عرب کا قاعدہ یہ ہے اگر کوئی فرعون بنے رب موسیٰ کو ضرور بھیجتا ہے، اگر کوئی نمرود بنے رب ابراہیم کو ضرور بھیجتا ہے، اور اگر کوئی یزید بن کر سر اٹھائے ہر دور میں حسین ابن علی کا نام لیوا ضرور دنیا میں آتا ہے۔ یہی وجہ تھی امام حسین نے دنیا کو ایک اصول عطا کر دیا، ہدایت کا ایک ضابطہ عطا کر دیا، اطاعت کا رہنما اصول دنیا کو دے کر فرما دیا سنو بیعت تو میری دور کی بات ہے، قیامت تک جو مجھ حسین کا غلام ہوگا وہ سر تو کٹا دے گا، کبھی وقت کے یزید کے آگے سر نہیں جھکا۔